السلام علیکم، میں ہوں مزمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مکان شاپ کا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکان شاپ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہے، جس میں سوسائٹی ریویوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو ایجنٹس ہیں جو وہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ان کے انٹرویوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی پراپرٹی کے بارے میں ایک اچھا ڈیسیجن لے سکیں۔ اسی سلسلے میں آج میں وہاد صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں ان سے انٹرویو لینے کے لیے۔ انہوں نے پارک ویو سٹی میں بہت کام کیا ہے اور ماشاءاللہ ٹاپ سیلر بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ جی۔ مکان شاپ کی ٹیم کو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ، اور آپ کا جو وینچر ہے مکان شاپ اس کے لیے بہت بہت مبارکباد جی۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، یہ میں نے ماشاء اللہ سے آپ کے بارے میں جب اپنی ریسرچ کی اور وہ سارا، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے تو پارک ویو سٹی میں بڑا کمال کر دیا ہے اور ماشاءاللہ اچھے خاصے آپ کے سیلز رہی ہیں۔ تو یہ پراپرٹی سے جو آپ کا تعلق ہے یا جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کب سے آپ نے پراپرٹی پہ مطلب کام کرنا سٹارٹ کیا؟ یہ بڑا اکثر مجھے یہ سوال سننے کو ملتا ہے، اور بڑا ہی اس کا بڑی چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی ہسٹری ہے اس کی۔ ویسے تو میں اکیڈیمکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں جی۔ اچھا، اس کے بعد میرا بینکنگ کا ایکسپیرینس رہا ہے الحمدللہ 4 ساڑھے 4 سال کا۔ بینکنگ کے بعد میں نے ریئل اسٹیٹ کا انیشیٹو لیا، اور الحمدللہ ہماری اسٹارٹ ہم نے 2-3 بڑی سوسائٹیز سے کیا۔ اس کے بعد ہماری میں کہتا ہوں خوش نصیبی تھی کہ ہم پارک ویو سٹی کی طرف ہمارا رخ ہوا ہے جی۔ ہمیں اپرچونیٹی ملی پارک ویو سٹی میں کام کرنے کی۔ پارک ویو سٹی ایک یعنی اگر ہر کسی کا ظاہر ہے اپنا خیال ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرے سے آپ پوچھیں میں کس طرح میرا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پارک ویو سٹی ایک پروڈکٹ ہی بڑا یونیک ہے۔ اس کی فیچرز، اس کی لوکیشن، اس کا امینٹیز اینڈ ایوری تھنگ، اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ کسٹمر خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ ہر بندے کی، آپ کی، میری اور تمام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا گھر ایک پرسکون انوائرمنٹ، سیکیور انوائرمنٹ میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آپ کو دلکش نظارے بھی مل جائیں تو اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آئی تھنک کہ پارک ویو سٹی میں کام کرنے کے بعد نہ صرف ہمیں بلکہ میری پوری ٹیم کو اور ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو گروتھ کے بے شمار مواقع ملے ہیں، اور اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ جب سے ہم نے پارک ویو سٹی میں کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہم نے بیسٹ سیلز ایوارڈ ہمیں مسلسل کنٹینیولی ملتا رہا ہے۔ ہم اللہ کا خاص کرم ہے، اور مینجمنٹ کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ ہم نے ان کا ٹاپ ریونیو ایوارڈ جو کہ ایک آڈی ای ٹرون ہے وہ بھی ہم ون کر چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے کسٹمرز کا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، اس پروڈکٹ کو سمجھا اور ہمیں موقع دیا کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ان کو مزید ہم سروسز عطا کر سکیں۔ رائٹ۔ اچھا سر، ابھی 3 سے 4 دن پہلے میں نے پارک ویو سٹی جو ہے اس کا ایک ریویو کیا تھا جی، اور جو کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا وہ ہے مکان شاپ کے۔ تو اس پہ ہمیں کچھ کوسچنز آئے تھے جی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایک انٹرویو لائن اپ کیا، اور آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ اچھا سر، اس میں مجھے کائنڈلی ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم پارک ویو سٹی کو دیکھ رہے ہیں جی، اس میں اگر ہم عام شہری کی نظر سے دیکھیں، جی، جیسا کہ ہم دوسرے سوسائٹیز دیکھتے ہیں، بحریہ، DHA، ادھر سے اگر ہم بات کریں فیصل ہلز، فیصل مارگلا سٹی، B17، یہ سارا جو ہے یہ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور آپ کے GT روڈ پہ مین پہ آتی ہیں، یا اس کے علاوہ ایک جو مت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سوسائٹیز ہیں وہ نیئر ٹو ایئرپورٹ ہے، جی، نیئر ٹو موٹر وے ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرچینج اناؤنس ہوتا ہے وہاں پہ سوسائٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی۔ اب میں جب پرسوں وہاں پہ گیا ہوں، آپ کی سوسائٹی بہترین ہے، میں نے جا کے اس کو وزٹ کیا ہے، اندر اس کا ایک ایک روڈ بن چکا ہے۔ جی، میں گیا ہوں، میں نے جا کے دیکھا ہے مشینری کام کر رہی ہے، مرکز میں کام ہو رہا ہے، آپ کے جو ڈیلرز بیٹھے ہیں وہ کمرشل سارا میں دیکھ چکا ہوں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ عام شہری کی ایکسیس کے لیے ذرا سی دور ہے؟ جی، ایکچولی موسٹلی جو لوگ ہیں جو اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں ان کے لیے مین جو سینٹر پوائنٹ ہے، جو مین بزنس ہب ہے یا مین ایکٹیویٹی سینٹر ہے، وہ ہے سرینا چوک،
بلو ایریا F7 مرکز. اگر بلو ایریا سے پارک ویو سٹی کا ڈسٹینس دیکھا جائے تو سرینا چوک سے ہارڈلی 15 منٹ کی ڈرائیو. رائٹ. ٹھیک ہے جی. اس 15 منٹ کی ڈرائیو کے اندر ہمیں 2 سے 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ٹریفک کنجیشن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو بالکل سگنل ہے سرینا چوک کے اوپر, وہ تو انوائڈیبل ہے. اس کے آگے جو مین باٹل نیک تھا جو کہ راول چوک تھا جی. آپ نے اگر جس طرح بتا رہے ہیں آپ نے وزٹ کیا تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ فلائی اوور کا کام چل رہا ہے جی. جیسے ہی وہ فلائی اوور بنے گا یہ باٹل نیک بھی اور اسموتھ ہو جائے گا اور بہت آسانی ہو جائے گی. اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہم آگے جاتے ہیں پارک روڈ کے اوپر, اور پارک روڈ سے الٹیمیٹلی کوری روڈ سے, اور وہاں سے سیدھا ہم پارک ویو سٹی پہنچ جاتے ہیں. پارک روڈ بھی ماشاءاللہ بڑی کھلی ڈلی روڈ ہے, بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ, NIH ہے, NARC ہے, یہ سارے. سوال پھر پیچھے رہ جاتا ہے کوری روڈ کا. کوری روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کافی انکروچمنٹ وغیرہ ہے. گورنمنٹ بڑا ریلیجیسلی اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اگر آپ نے پاکستان اسلام آباد کا ماسٹر پلان دیکھا ہو تو اس کے اوپر اس روڈ کا نام جناح ایونیو ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور جناح ایونیو کا آپ کو پتہ ہے جو مین ایونیوز ہوتے ہیں, مین چوراہے ہوتے ہیں, وہ کم از کم 3 to 6 لین ہوتی ہے. تو فیوچر پلاننگ میں ان دا کمنگ 1 or 2 ایئرس جب یہ جیسے یہ فلائی اوور کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے, وہ کوری روڈ بھی 6 لین روڈ انشاءاللہ, جس طرح کہ ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ CDA کی طرف سے, کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی بھی سوسائٹی میں جانے سے پہلے اپنے کسٹمرز کے لیے, جس طرح آپ نے اس اپنے چینل کے لیے پوری ریسرچ کی, ہماری بھی پوری ایک ڈیو ڈیلیجنس کی ٹیم ہے. ہم ساری ڈیو ڈیلیجنس کر کے لمیٹڈ سوسائٹی سلیکٹ کر کے صرف ان لمیٹڈ سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمرز کا پیسہ ہمارا پیسہ ہے اور وہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہو. تو یہ کوری روڈ کا بھی سوال میں نے آپ کو, اور سیکنڈلی تھرڈلی یہ کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ پارک ویو لوکیٹڈ ہے, یہ جگہ ویسے بھی ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس کوری روڈ کے اوپر پارک ویو سٹی ہے اور آگے شاید ایک ہی سوسائٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹریفک کا اتنا زیادہ فلو جو ہے اس طرف ویسے بھی نہیں بنتا. اگر میں دوسری طرف بات کروں اسلام آباد ہائی وے کی یا ایئرپورٹ روڈ کی طرف, تو وہاں پہ بے شمار سوسائٹیز آتی ہیں, اور ان بے شمار سوسائٹیز میں ہزاروں کے حساب سے کنال ہیں اور لاکھوں کے حساب سے پلاٹ ہیں. جی ایسا ہی. تو مطلب جب وہاں سے اتنی زیادہ لوگ نکلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کنجیشن جو ہے وہ تو ہوتی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آئی بلیو کہ پارک ویو سٹی کی لوکیشن اسلام آباد کے اگر کسی نیئرسٹ پوائنٹ کو کنسیڈر کیا جائے تو وہ یہ پارک ویو سٹی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ ہے اور کیلکولیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ اب میں پچھلے دنوں جب گیا ہوں جی, تو میں نے جا کے دیکھا جو A اور B بلاک ہے جی, اس میں تو ماشاءاللہ آپ کے گھر بننا مطلب بن چکے ہیں کافی, اور فیملیز بھی رہ رہی ہیں جی. اچھا, اب اسی حوالے سے میں نے اپنے سوال کو اس پہ لنک کروں گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فیملیز بھی رہ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ مارکیٹس, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی ہے اس میں بیسک ہمارے ہاسپٹلز بھی آ جاتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے اسکولز بھی آ جاتے ہیں. تو جو پارک ویو سٹی اسلام آباد ہے, یہ اسکول, ہاسپٹلز اور جو بیسک مارکیٹس ہیں, بیسک نیڈز والی جو چیزیں ہم وہاں سے لے سکتے ہیں, اس طرح کی جو مارکیٹس ہیں وہ اپنے رہنے والوں کو کہاں پہ مطلب پرووائڈ کریں گے یا کیا ہے؟ اچھا, آپ نے بالکل دیکھیں جی, کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے لیے یہ وہ بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ لگژریز نہیں, یہ نیسیسٹیز ہیں جو کہ ایک جو ریزیڈینشیل کمپلیکس ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اے بلاک کے اندر آپ نے ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ دیکھی ہوگی جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے سائٹ فار اسکول. جی بالکل جی. وہ سوسائٹی اونرز جو ویژن ڈیولپرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا برانڈ دا نیشنل اسکول کے نام سے آلریڈی آپریٹ کر رہا ہے لاہور کے اندر. ٹھیک ہے. بڑا ہی بہترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا اسکولنگ سسٹم ہے جی, جس کے اندر IGSE, CE یعنی OA لیولز, IB, اس ساری قسم کی اکیڈیمک کریکولم جو ہے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے جی. اور کرنٹلی اگر خالی لاہور پارک ویو سٹی لاہور کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ اراؤنڈ 2,000 to 3,000 اسٹوڈنٹ آلریڈی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہوئے شاید اسے بہتر علیم خان صاحب کا پلان ہے کہ بالکل ریپلیکیٹ کیا جائے اسلام آباد پارک ویو سٹی کے. ٹھیک ہو گیا جی. سیکنڈلی ہاسپٹل جو ہے, ہاسپٹل کا بھی ٹینڈر کر دیا گیا ہے علیم خان صاحب کی طرف سے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پرومیننٹ, بڑا جسے کہتے ہیں ویل ایکوپڈ ہاسپٹل بڑی جلدی نظر آئے گا. تیسرا رہے گا اس کا کمرشل کمپلیکس. ٹھیک ہے.
کمرشل کمپلیکس کے لیے تو پارک ویو سٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کا جو کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. پورے پاکستان میں آپ کو ایسا کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کا لینڈسکیپ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. ایسی آرکیٹیکچر، اسپینش آرکیٹیکچر ہے، 100 کنال کا لیک ہے، ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں. اور یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم ان کے تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ریگولرلی ان ٹچ ہیں. ابھی بڑے ہی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک جو دنیا کی مشہور ترین فرمز ہیں جنہوں نے دبئی میں ڈانسنگ فاؤنٹینز اور یہ سارا کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا تھا، انہی ہی فرمز کے ساتھ ویژن ڈیولپرز ان ٹچ ہیں. اور انشاءاللہ بڑی ہی جلدی آپ کو اس کے اوپر کام ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح ہو جاتا ہے. اچھا سر، دوسری جو میں بات کروں کہ جے بلاک کے حوالے سے بڑے سوال آ رہے تھے مجھے جی کہ جے بلاک کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، اور مطلب اس کے بارے میں کیا وہ ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہونی ہے، یا پلاٹس کی سیل رکی ہوئی ہے، کیا مطلب کیا ہے وہ اس کے؟ کیونکہ مجھے جو سوال تھے جے بلاک پہ جو ریسرچر ہیں ہمارے، ہم ان کی اس پہ تو اتنا نہیں ہم نے وہ کیا، لیکن جو کوسچنز آئے تھے ہمیں وہ جے بلاک کے حوالے سے آئے تھے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ دیں. جی اچھا، جے بلاک جو ہے وہ نہ صرف ہمارے بلکہ سوسائٹی اونرز کے بھی دل کے بہت قریب ہے. جے بلاک 2018 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور ابھی تک ماشاءاللہ اس کے پرائسز کے اندر بھی بے شمار کیپٹل اپریسیشن آئی ہے. سوسائٹی کے اندر تقریباً 9 سے 10 بلاکس ہیں، سیکٹرز ہیں، جس کے اندر سے صرف 3 ایسے سیکٹر رہ گئے جس کا ابھی تک پوزیشن نہیں ملا. باقی ہر سیکٹر کا، ہر بلاک کا آپ کے پاس پوزیشن موجود ہے. اور یہ اگین ایک اپنی مثال آپ ہے کہ ایسی اگزامپل آپ کو کسی بھی اسلام آباد کی اور کسی سوسائٹی میں نہیں نظر آتی. وہاں پہ پلاٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی کا پوزیشن نہیں ہے. پارک ویو سٹی واحد ہے جہاں پہ آپ کی انسٹالمنٹ بھی چل رہی ہیں اور آپ کو وہاں پہ پوزیشن مل گیا. جے بلاک کافی بحث میں رہا ہے. جی میں کافی عرصے سے. جے بلاک بیسیکلی ایک ایسا بلاک ہے جس کے اندر سب سے خوبصورت کٹنگ، مطلب 5 مرلے 10 مرلے پارکس، اس کی پلاٹنگ اور اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی لوکیشن جو ہے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیکٹر پلے کرتی ہے. اس کی لوکیشن بھی تھوڑی سی چینج کی گئی، جو کہ 2018 سے ہم خیر اس ٹائم کام نہیں کرتے تھے پارک ویو کے ساتھ، لیکن جو سننے میں آیا کہ اس ٹائم کچھ اور لوکیشن تھی، اب کچھ اور ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو اب کی جو لوکیشن ہے وہ بالکل کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ ہے، اور وہ لینڈ جہاں تک میری اپنی نالج ہے وہ بالکل ایکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کا ابھی خان صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ پورا کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کا 100% پوزیشن ہو جائے گا. ابھی بھی 70% کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کا پوزیشن ہے. آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کے اپنا کمرشل پلازا امیڈیٹلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کے فوری بعد، کیونکہ کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کے بالکل ساتھ جو لینڈ ہے وہ ہے جے بلاک کی لینڈ. تو میرے خیال سے جتنے بھی دوست ناراض ہیں ان کو شاید کچھ ہفتے یا مہینے کا انتظار ہوگا کہ جے بلاک کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور اس کا پوزیشن ان لوگوں کے لیے حاضر ہوگا. اور جے بلاک کا جو میپ ہے وہ بھی آ چکا ہے. اوکے جی. تو یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. اس کے بعد ہارڈلی اینی ٹائم کہ ان کو لوگوں کو جو کسٹمرز ہیں، جو ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اپنے پلاٹس کا پوزیشن مل جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جے بلاک جو ہے وہ کمرشل کے بھی قریب ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا. اب اس حوالے سے میں اگر بات کرتا ہوں تو جو پارک ویو سٹی ہے جی، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سے کمرشل میں دھوم مچائی ہے، مطلب کمرشل کی پرائسز اس کی بہت اوپر گئی ہیں میری ریسرچ کے مطابق. 33% گین ہے جی پچھلے 10 مہینوں میں جی. اب جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جے بلاک جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے جی. اب سر آپ دیکھنے والوں کو کائنڈلی بتائیں کہ جو کمرشل میں پلاٹس ہیں ان کی پرائسز کتنے سے سٹارٹ ہوتی ہیں جی، اور کہاں تک ہیں میکسیمم؟ بالکل جی. اور جو ریزیڈینشیل ہیں جی، ان کی جو پوزیشن والے پلاٹس ہیں ہم اس کی بات کریں گے کہ ان کی جو پرائسز ہیں ریزیڈینشیل پلاٹس کی وہ منیمم کتنے کی ہیں اور میکسیمم کتنے تک جاتی ہیں اور کون کون سے بلاکس ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. کمرشل ڈاؤن ٹاؤن جی سب سے یونیک، سب سے خوبصورت فیچر ہے پارک ویو سٹی کا. یہ اسپینش آرکیٹیکچر کے اوپر 8 مرلے اور 6 مرلے کے کمرشل پلاٹس ہیں. کچھ پلاٹس لیک فیسنگ ہے جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹینز اور یاٹس، اور بالکل دبئی کے طرز کے اوپر، جیسا دبئی میں مرینا واک ہے اس کی بالکل
سمبولک ریلیونس ہے جی. اسی طرح جو مین بولیوارڈ کے پلاٹس ہیں ان کے سامنے خوبصورت ترین بوٹینیکل گارڈنز ہیں. اب بوٹینیکل گارڈن کی بھی بڑی خاصیت ہے. ٹھیک ہے. پارک ویو سٹی کی پلیسمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ شیئر ہوتی ہے بوٹینیکل گارڈنز کے ساتھ. بوٹینیکل گارڈن جو ہے وہ ایک نیچرل ریزرو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, جس کو لک آفٹر کرتا ہے WWF. وہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ فارسٹ ایریا ہے جو کہ نسل در نسل ایسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اس سوسائٹی کو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے ریزیڈنٹس کو ظاہر ہے جہاں پہ گرینی ہوتی ہے وہاں پہ بہت سے فائدے آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں. ایک تو وہاں پہ ٹیمپریچر کم ہے, سیکنڈلی وہاں پہ آپ کو فریش آکسیجن کی فراہمی, کیونکہ نارملی سوسائٹی کے ساتھ آپ کو یا تو اینٹوں کے بھٹے نظر آئیں گے یا بلاک فیکٹری نظر آئے گی یا اس طرح کے معاملات. یہاں پہ آپ کو رچ فارسٹ نظر آئے گی جس سے آپ کو تازی ہوا, کم ٹیمپریچر اور ایک امیزنگ سینک بیوٹی نظر آئے گی. یعنی کیسا E7 کی خاصیت کیا ہے کہ آپ اپنی کھڑکی کھولتے ہیں تو سامنے آپ کو خوبصورت پہاڑ نظر آتے ہیں. تو E7 تو افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی ہم بہت سے شہریوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ E7 میں وہاں پہ گھر لے سکیں. تو ایک دوسرا موقع علیم خان صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے پارک ویو کی شکل میں کہ اگر آپ وہی نظاروں کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ E7 چھوڑ کے پارک ویو سٹی میں پلاٹ لے سکتے ہیں. اچھا, کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کے پلاٹس کی طرف میں واپس آتا ہوں جی. کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کے جو پلاٹس ہیں 6 مرلے کا وہ سٹارٹ ہوا تھا 3 کروڑ 60 لاکھ روپے سے لاسٹ ایئر اگست سپتمبر کی بات ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کی پرائس تھی 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اور 1.5 سال کا پیمنٹ پلان تھا اور صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ پوزیشن لے کے اپنا پلازا سٹارٹ کر سکتے تھے. لائک وائز 8 مرلے کمرشل یہ 4 کروڑ 80 لاکھ روپے پہ سٹارٹ ہوا تھا جی 1.5 سال کی پیمنٹ پلان کے ساتھ, اور اس کی بھی آپ 25% ڈاؤن پیمنٹ کر کے امیڈیٹلی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. ودن 1 ایئر 1 سال کے اندر 33.33% کمرشل ڈاؤن ٹاؤن کی پرائسز کے اندر کیپٹل اپریسیشن آئی ہے, کیپٹل گین آیا ہے. آج 6 مرلہ کی پرائس 4 کروڑ 80 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. جس کا 1.5 سال کا پیمنٹ پلان ہے اور 25% ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح 8 مرلے کا آج کا ریٹ 6 کروڑ 40 لاکھ ہے جس کی 25% ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ اپنا کمرشل کمپلیکس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم ریزیڈینشیل بلاکس کی طرف. ریزیڈینشیل بلاک سب سے چھوٹا جو کٹنگ ہے پلاٹ کی وہ ہے کے بلاک کی. کے بلاک میں ہے 3.5 مرلہ. 3.5 مرلے کی پرائس لاسٹ ایئر جو تھی وہ تھی 30 لاکھ روپے کی. آج جو اس کی موجودہ پرائس ہے وہ ہے 35 لاکھ روپے. یہ نان پوزیشن ایریا ہے لیکن ویری سون اس کا پوزیشن آ جائے گا. پھر اس کے بعد آتا ہے 5 مرلے. 5 مرلے کی کیٹیگری آتی ہے اوورسیز بلاک میں جو فریش بکنگ پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا بلاک ہے نہیں جہاں پہ فریش بکنگ ہو کیونککہ سارا سولڈ آؤٹ ہے اور ریسیل کے اندر ہے. یہ بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی. تو اوورسیز میں 5 مرلے کی حال ہی میں بکنگ ختم ہوئی ہے اور لمیٹڈ کچھ پلاٹس رہ گئے ہیں. کرنٹ ریٹ اس کا 60 لاکھ روپیز ہے اور یہ 45 لاکھ روپیز سے سٹارٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بھی پرائس میں دیکھا جائے تو نمایاں فرق ہے, تقریباً 25% کا کیپٹل گین. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں 7 مرلے پہ. 7 مرلے ایج بلاک میں ہے, وہ بھی ریسیل میں ہے, وہ پوزیشنیبل پلاٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ 25% ڈاؤن پیمنٹ دے کے اس کے اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کی کرنٹ پرائس جو ہے وہ ہے 80 لاکھ روپے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 10 مرلے کے اوپر. 10 مرلے جو ہے وہ بھی اوورسیز بلاک میں بھی آپ کو مل جائے گا جو کہ نان پوزیشن ہے. اور پوزیشنیبل کی بات کی جائے تو باقی تمام بلاکس A, B, H یہ سارے جتنے بھی بلاکس ہیں سارے پوزیشنیبل بلاکس ہیں. تو یہاں پہ 10 مرلے کا ریٹ جو اوورسیز کے اندر ہے وہ ہے تقریباً 85 اولڈ بکنگ میں تھا اور ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے وہ 1 کروڑ پہ ہے. اور جو ایج بلاک کے اندر ہے وہ بھی 1 کروڑ پہ ہے. اور ان کی ایک بڑی خوبصورت اور اسپیسیفک کٹنگ تھی بڑے لمیٹڈ پلاٹ سے سی بلاک کے اندر. سی بلاک کے اندر ان کا نام رکھا گیا تھا ٹیرس پلاٹس. ٹیرس پلاٹس کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ کلف اینڈ کے اوپر تھے. اس کے آگے نہ کوئی پلاٹ تھا نہ کوئی سڑک تھی بلکہ خوبصورت نظارہ تھا کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کونے پہ بنے ہوئے تھے. ان پلاٹس کی بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی 1 کروڑ روپے سے 10 مرلے کے پلاٹس کی. لیکن آج کے دن میں تقریباً 25% سے 30% کا پروفٹ اس کے اوپر چل رہا ہے. یعنی 25 سے 30 لاکھ روپیہ خالی پروفٹ چل رہا ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے صرف 20 لاکھ روپے سے ڈاؤن پیمنٹ کی تھی. یعنی آپ پروفٹ کا اندازہ لگائیں کہ 20 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ کا 25 لاکھ روپے پروفٹ چل رہا ہو.
میرا نہیں خیال ہے ایسی انویسٹمنٹ آپ کو. ایک اور یہاں پہ کوشچن جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ مارجن بھی جا رہا ہے اور پلاٹس بھی سیل ہو رہے ہیں جی, اگر سر اتنے پلاٹ سیل ہو رہے ہیں تو کنسٹرکشن ہمیں اس حساب سے کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ مطلب میں ابھی جب گیا تھا ماشاء اللہ سے میں نے دیکھا ہے اس میں A-B بلاک میں نے خود وزٹ کیا ہے, میں گھروں کے اندر گیا ہوں, میں نے جا کے دیکھا پراپرلی بنے ہوئے ہیں گھر آپ کی طرح, فیملی جیسے آپ نے کہا کہ فیملیز بھی رہ رہی ہیں, تو پلاٹ جتنا سیل ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اس میں انویسٹر زیادہ آیا ہوا ہے؟ جو بائر ہے وہ انویسٹر زیادہ ہے, لیکن ایک جو مجھ جیسا ایک لے مین ہے وہ جاتا ہے, وہ جا کے ایک پلاٹ لے لیتا ہے کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا, تو وہ کیا اس میں مطلب کنسٹرکشن میرے خیال میں میرے حساب سے جو ریشو ہے وہ آپ کا جو سیل کا ہے وہ زیادہ ہے, کنسٹرکشن کا کم ہے, اس میں کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا, اس کے بارے میں بڑا زبردست آپ کا سوال ہے. بالکل A-B بلاک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 بلاکس بالکل مکمل ہے, اس کے اندر تقریباً 500 سے 1000 گھر تقریباً تیار ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایج بلاک وزٹ کیا ہوگا تو اس کے اندر آپ کو خاصے کچھ گرے اسٹرکچرز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. ایج بلاک کے اندر بننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حال ہی میں کچھ پوزیشن آیا تھا 6 ماہ پہلے, 6 سے 7 ماہ پہلے. تو اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے گھر بنانے کا, ڈیزائن آپ کو پروو کرانا پڑتا ہے, سوسائٹی کچھ آلریڈی ویٹڈ ڈیزائنز ہوتے ہیں, ایک پوری ایک ڈیزائن اینڈ اسٹرکچر ٹیم ہوتی ہے. تو اس پروسیس سے گزرنے میں وہ بھی بڑا ہی, میں اگین پاک ویو سٹی کی مینجمنٹ کو سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے اتنا اسٹریم لائنڈ 1 ونڈو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بڑی ہی آسانی سے کسٹمر اپنے تمام جو بھی پلاٹ سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن ریلیٹڈ معاملات ہیں بڑی اسموتھلی کنڈکٹ کر لیتا ہے سائٹ کے اوپر ہی. تو وہ اب بہت زیادہ گھر آپ کو ڈیج بلاک میں بھی بننا نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے. اور سب اسی طرح اگر میں بات کروں ڈی بلاک کی, جو کہ آپ نے پہاڑ کے اوپر کلف سائٹ پہ گھر بننا دیکھنا, وہ 2 کنال کے لگژری ہاؤسز بنے جس کے اندر بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے اوپر انفینٹی پول بھی بن رہا ہے. انفینٹی پول ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں خاصی کامن نظر نہیں آئے گی, لیکن کیونکہ سوسائٹی کی خوبصورتی اتنی ہے کہ وہاں پہ انفینٹی پول نہ ہو تو شاید اس کے ساتھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر آگے ہم آ جاتے ہیں تو ای بلاک کے اندر جہاں پہ صرف 1 کنال کی کٹنگ ہے, وہاں پہ بھی خاصے گھروں کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایف بلاک میں اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے, اسٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں. بالکل ابھی وہاں پہ پوزیشن دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ودن 1 month or 2 آپ کو وہاں پہ بھی خاصے گھر زمین سے نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اچھا سر, اب دوسرا ایک اور جو بڑا سوال ہے جو مجھے ایک یوٹیوب پہ بھی پوچھا گیا کافی, وہ یہ ہے کہ سر ایک تو اوورسیز بلاک جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا اپڈیٹ دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز کلیئر کریں کہ جو اوورسیز بلاک ہے اس میں کیا صرف اوورسیز پاکستانی ہیں وہی چیز پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں یا میرے جیسا ایک بندہ بھی پرچیز کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا, اور ہمیں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے جب بھی کوئی بھی کلائنٹ اوورسیز بلاک کے اندر پرچیزنگ کرنے لگتے ہیں. اوورسیز بلاک سے مراد یہ تھی جب سوسائٹی نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو کہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور باہر کی فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی, سیفٹی, یہ ساری چیزیں کافی زیادہ کامن ہے اور یہاں پہ اس کو لگژری سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل. وہ ساری فیسلٹیز پاکستان میں, اسلام آباد میں, انہوں نے کہا یہ سب چیزیں پاسبل ہیں, تو وائی ناٹ ہم ایک ایسا بلاک بنا دیں جس کے اندر ہم اس کا اپنا کمرشل کمپلیکس, اس کے اپنا ہاسپٹل, اس کا اپنا ایجوکیشنل فیسلٹیز, اس کے اپنے پارکس اور اس کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ ایک مین ہائی وے جو کہ ڈائریکٹ سوسائٹی سے کنیکٹ کرتی ہے, وہ بنا دی. اوورسیز بلاک کو جب دیکھا گیا کہ یار یہ اتنا اچھا بلاک, اتنے زیادہ فیچرز, اتنے زیادہ سب کچھ, تو اوورسیز کے لیے تو بھائیوں کے لیے تو ہے ہی ہے یہ, تو وائی ناٹ ان پاکستانیوں کے لیے جو یہاں پہ ان سب چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اوپن کر دیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اور لوکل ریزیڈنٹس کے لیے کہ ہر کوئی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے اوورسیز بلاک پہ اپنا. اوکے رائٹ. اچھا سر, اب آتے ہیں لیگل سٹیٹس پہ. ٹھیک ہے. اس کا جو مجھے ابھی پتہ چلا, مطلب ریسرچر جو ہمارے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اپڈیٹ رہتے ہیں, تو اس کا NOC تو آپ کو مل گیا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پلاٹس کی جو سیل ہے جی وہ زیادہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے, ایک تو یہ چیز کلیئر کریں. جی. دوسرا یہ کہ جو انسٹالمنٹ پلان ہے جی کیا وہ ڈائریکٹ سوسائٹی بھی دے رہی ہے یا آپ کی طرف سے ہمیں مل سکتے ہیں یا دیکھنے والوں کو مل سکتے ہیں؟ پارک ویو سٹی کی پچھلے 1 سال کے اندر سیلز نے تمام ریکارڈز توڑ دی. اوکے. گروپ
نے امیزنگلی گرو کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جتنے بھی سیل پارٹنرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, نہ صرف ہم جو کہ کسٹمر اور سوسائٹی کو کنیکٹ کریں بلکہ وہ اینڈ یوزرز, وہ کسٹمر, جس طرح میں نے ابھی پروفٹ ریشیوز آپ کو بتائے, جی جی بالکل, کہ ہر کیٹیگری کے بندے نے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھایا ہے اس سوسائٹی کی گروتھ سے. سیلز میں اگر میں آپ کو بات کروں تو نومبر سے, لاسٹ ایئر اگست سپتمبر سے لے کے جب سے یہ ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ڈاؤن ٹاؤن انٹروڈیوس ہوا ہے, کیونکہ ایک بڑی یونیک سی چیز ہے, سوسائٹی کی سیلز نے ڈبل ٹرپل جان لی, لوگوں کو جیسے جیسے اویئرنیس کریٹ کی گئی, اس کے بارے میں بتایا گیا, اور انٹرنیشنل فورمز میں اس کی ریکگنیشن ہوئی. جس طرح کہ UK پاکستان بزنس ایوارڈز ہیں, اس کے اندر دا موسٹ ایکو فرینڈلی سوسائٹی کا اس کو ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے, اس حد تک کہ اس کی پالیسیز اتنی ایکو فرینڈلی ہیں کہ جو ایوارڈز یہ دیتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے ایک فلی الیکٹرک گاڑی دی تاکہ پولوشن کو کنٹرول کے اندر وہ اپنے ایک نمایاں کردار ادا کر سکیں. تو یہ رہی سیلز کی بات. اور سیکنڈلی کیا نام ہے, ایک تو آپ نے سیلز CDA NOC کے بارے میں. جی, NOC ظاہر ہے, جب NOC کسی سوسائٹی کو ملتی ہے تو کسٹمر کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور CDA ریگولیٹڈ ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی کسٹمر کانفیڈنس آتا ہے اور کسٹمر بڑا ہی کمفرٹیبل فیل کر کے کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک جو کوشچن ہے, میں وہ جتنے ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں سب سے پوچھتا ہوں. جی سر. جو اس سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی. اس سوسائٹی میں لوکیشن کے علاوہ جی ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ سب سے الگ ہے, ایک چیز. جی. دوسرا یہ کہ کیا آپ پریفر کریں گے کہ آپ اپنا گھر, اپنی فیملی کو پارک ویو سٹی میں رکھیں؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. آپ کے دونوں سوالوں کا بڑا بہترین سا جواب ہے. پہلے جواب دوں گا دوسرے سوال کا کیونکہ وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے میری یہ عادت بھی ہے اور یہ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے, ہماری سنت بھی ہے کہ پہلے کام خود کریں اور پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچائیں. سب سے پہلے میں نے خود یہاں پہ پلاٹ لیا, نہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے بلکہ اپنی رہائش کے لیے, کیونکہ اس کی جو بیوٹی ہے وہ آپ جب تک وہاں جائیں گے نہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. جی بالکل. میں بڑا خوش ہوتا ہوں گرینری کے ساتھ, پانی کے ساتھ, بڑا یعنی میری اگر پرسنلی آپ میری خواہشات میں اگر پوچھا جائے تو میں بڑا خوش ہوں کہ اگر میں اپنے کمرے کی کھڑکی کھولوں تو سامنے مجھے لش گرین پہاڑ نظر آئے, اور دوسری کھڑکی کھولوں تو سامنے ایک خوبصورت سا لیک نظر آئے. تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں چیزیں اس سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں, تو میری آئیڈیل لیونگ ڈیسٹینیشن یہ بن گئی, اور میں نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وہاں پہ پرچیزنگ کری. سیکنڈلی, اور ہمارا گھر ان پروسیس ہے, ابھی بن بھی رہا ہے. جی. سیکنڈلی اس کی جو ایک اور یونیک بات ہے, ایک تو لیونگ اسٹینڈرڈس تو ہیں ہی ہیں. جی جی. سیکنڈلی جو اس کی یونیک بات ہے وہ اس کا کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں تو اسلام آباد میں آپ کے کوئی بھی مہمان, دوست, بہن, بھائی کوئی بھی آتے ہیں یا اوورسیز سے آتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں, ہمارے پاس کون سی جگہ ہے جہاں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. ایک آپ کی منال ہو گیا پیس ہاؤس, دوسرا فیصل مسجد, تیسرا لوک ورثہ, یہ اسلام آباد مونیومنٹ جو ہے, چوتھی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ کمرشل ڈاؤن ٹاؤن وہ چوتھی لینڈ مارک ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ خود لے کے جائیں نہ جائیں لیکن آپ کے مہمان ضرور اصرار کریں گے کہ یہاں پہ ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو ایک فیچر ہے پاک ویو سٹی کا, جو کہ آئی تھنک اس کو اسٹینڈ آؤٹ کر دیتا ہے باقی تمام سوسائٹیز سے. ٹھیک ہو گیا. تو سر اب آپ سے اجازت چاہوں گا, بڑے آپ سے سوالات میں نے کر لیے ہیں, اس کے ہوپ فلی دیکھنے والے کو جوابات بھی مل گئے ہوں گے. اب آپ کچھ مکان شاپ کے بارے میں اگر ہمارے دیکھنے والے کو کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل, مکان شاپ جی ایک بڑا ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پورٹل ہے. ایک اگر میں اپنی بات کروں تو ہم کافی مستفید ہوئے ہیں مکان شاپ کے اوپر اپنی لسٹنگ کرا کے. تو تمام ایجنٹ کمیونٹی, ڈیلرز کمیونٹی اور تمام لوگ جو کہ پراپرٹی کی بائی اینڈ سیل میں انوالوڈ ہیں, میری بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ مکان شاپ کے لیے سبسکرائب کریں اور ہماری طرح ان کی ایکسلنٹ سروسز مستفید ہوں. تھینک یو سو مچ سر. جی تو ناظرین, یہ وہاج قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا انٹرویو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مزید اس طرح کے انٹرویوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.